الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی فضل اور اس کی مہربانیوں سے آج ہم تیسرے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پہلے دو سپارے مختصر وقت میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ سب رسول، فضلنا بعدهم علی بعد، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کسی سے کلام فرمایا اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین، تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان رسولوں کے پیچھے آئے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، یعنی جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں تو اس کے بعد یہ کبھی نہ جھگڑتے اور لڑتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، اور ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی سے رائے لینی پڑتی ہے، نہ کسی سے مشورہ لینا پڑتا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی بہت ہی خوبصورت تفسیر ضیاء القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، اس لحاظ سے سارے رسول برابر ہیں کہ وہ رسول ہیں، اس لحاظ سے وہ رسول ہیں، سارے برابر ہیں، اور نبی اس لحاظ سے کہ وہ سارے نبی ہیں، اس لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ مراتب و مقامات، فضائل و کمالات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، اس لحاظ سے برابر ہیں کہ رسول ہیں تو سارے رسول ہیں، نبی ہیں تو سارے نبی ہیں، اس لحاظ سے برابر ہیں، لیکن ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کے جو معجزات ہیں، ان کے جو مراتب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ سمجھ آگئی جی؟ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مظہر اتم ہے، تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب، اپنی اعلیٰ اور اکمل ترین صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ارگرد معجزات بخشے جن میں کوئی نبی، کوئی رسول، ہمسری تو کیا، میں شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض ایسے کمالات ہیں، بعض ایسے معجزات ہیں جن میں دوسرا کوئی نبی یہ کہے کہ میں برابر ہوں، یعنی یہ کمالات کیا ہے؟
یہ مجھے بھی دیا گیا اور آقا کو بھی دیا گیا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بعض ایسے کمالات ہیں جو اللہ نے صرف محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے۔ آج میں نے جمعے کے خطبے میں بھی وہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 لحاظ سے اور فضیلت عطا کی ہے، جن میں سے میں نے آج کے موضوع کے مطابق یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس زمین کو مسجد بھی بنایا ہے اور پاک بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا۔ واحد اللہ کے پیارے نبی ہیں، واحد اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، جنہیں ساری کائنات کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ یعنی ساری کائنات کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ نبی۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا نا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے، تمام کائنات کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ رسول بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے قرآن جیسی کتاب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اور جس میں بہت سارے خطابات سے نوازا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو عنایت فرمائی۔ ختم نبوت و رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو جو اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو صفات عطا کیں، ان تمام صفات کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی کسی کو نبی کو صفی فرمایا، کسی نبی کو کلیم فرمایا، کسی کو روح فرمایا، کسی کو کوئی لقب دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو اپنا محبوب فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ حبیب فرمایا ہے، محبوب فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ رفع بعضهم درجات سے حضور کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔ یاد رکھیے ہم تمام نبیوں پہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام اللہ کے نبی برحق ہیں، لیکن حضور سیدی ضیاء الامت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بہت پیاری بات، یہ ہر آدمی یہ بات کر سکتا نہیں، ہر آدمی کی ہمت حوصلہ نہیں، اور ہر آدمی کا اتنا دل نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات عرض کرے۔ آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہیں کہ تم اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ کی، رسول اللہ کی عزت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ کی توہین کر بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے نبی کی تعریف کرتے کرتے حضرت موسیٰ کی توہین کر بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی عزت کرتے کرتے تم حضرت آدم کی توہین کر بیٹھو۔ فرمایا عزت، احترام، توقیر یہ سارے کے سارے نبیوں کی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے نبی کا اونچا مقام ہے۔ سمجھئے؟ اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے۔ حضور سیدی ضیاء الامت آپ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے نام کی تصریح فرما دی، یعنی وضاحت سے حضرت عیسیٰ کا نام بیان فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کا نام لیا گیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا، اور ایدناہ بروح القدس فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کا رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہیں جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کو مقرر کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات آپ میں چند لمحے رک کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں،
اسی ترتیب سے جس ترتیب سے حضور سیدی عالم امت نے فرمایا کہ کسی اپنے نبی کی عزت اور توقیر کرتے کرتے کسی دوسرے اللہ کے نبی کی توہین نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ یہ بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ کا نام لے لیا، باقی نبیوں کا نام نہیں لیا، باقی نبیوں کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ کا نام بھی نہیں لیا، صرف کمالات بتائے کہ ہم نے ایک نبی کو دوسرے نبی پہ، دوسرے کو اس طرح کر کے ترتیب وار کمالات دیے، لیکن وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دی ہیں؟ کھلی نشانیاں دی ہیں۔ تو یہاں آپ نے وضاحت سے بیان کر دیا، چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ان نبیوں میں سے ہیں کہ ایک قوم اتنا آپ کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک قوم یہود ایسی ہے کہ انہیں گھٹاتے 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 یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی شریف آدمی نہیں تھے، یعنی ایک بہت اونچا لے گئے، ان کا جو مقام تھا اس سے بھی اونچا بڑھا کے لے گئے، اور ایک نے جو ان کا مقام تھا اسے کم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ دونوں، یہ جو تم کہتے ہو نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ تو کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو یہود کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی شریف انسان نہیں تھے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یہ تو میرے ان نبیوں میں سے ہیں، ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کی مدد روح قدس کرتے ہیں، جن کی تائید جبرائیل امین کرتے ہیں، جن کی ساتھ جبرائیل امین کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو الزامات تھے، دونوں جو باتیں تھی، ان کا یہاں پہ رد فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعامل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور ماض ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے۔ تو دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب اللہ کی کس سے ہوتا ہے؟ مرضی سے ہوتا ہے، توفیق سے ہوتا ہے، تو بہت سارے اشکالات اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ صرف مجبور ہے، اس کے لیے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، ایک غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے کہ ہاتھ میں یہ کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اسے کیا کرائی جاتی ہے؟ جبراً کرائی جاتی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی کام ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ جبراً ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ جبراً، بھائی اسے تو جبراً کرائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اختلفوا وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، فمنہم من آمن ان میں سے بعض نے ایمان قبول کر لیا، ومنہم من کفر اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ منہم من آمن ومنہم من کفر، نہ یہ کسی کے مجبور کرنے سے کوئی بندہ ایمان لا سکتا ہے اور نہ کسی کے مجبور کرنے سے وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اس کے لیے روشن فرما دیتے ہیں وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور دل سے ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن کیا اور واضح کر دیا، لیکن اسے سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اس سے اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات
اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمگیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے وہ اسے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کی مجبور بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سنا رہے ہیں، اب جو چلے گئے کوئی انہیں مجبوراً تو نہیں لے کے گیا، یا جو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی مجبوراً تو یہاں نہیں بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا، اسی طرح ایک شخص گناہ کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کر نہیں سکتا، یہ مت سمجھیے کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ کر سکتا۔ وہ اتنی قوت اور قدرت والا ہے کہ وہ کتنے دنوں میں زمین اور آسمان بنا دیتا ہے، اور اللہ کتنی قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ کن کہہ کے کائنات کو بنا دیتا ہے نا قادر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہمیں دے دیا ہے کہ یہ اختیار تمہارے پاس ہے۔ جس طرح شروع میں ہمارے چند دوستوں نے کہا کہ ٹی وی توڑ دو، ٹی وی توڑ دو، کیوں؟ یہ گندی چیز ہے، لیکن بعد میں اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے انہی سے یہ کام کروایا۔ کیا کام تھا؟ کہا اب یہ ہے کہ ریموٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، ریموٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، اچھا لگاؤ تمہاری مرضی، برا لگاؤ تمہاری مرضی۔ تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو گناہ کرو۔ نماز پڑھنے کی فضیلت بتا دی، گناہ کا عذاب بتا دیا، اس کے نقصانات بتا دیے، اب بندے کو اختیار دے دیا۔ لیکن بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کر کچھ نہیں سکتا۔ یہ بات جو حضور ذی الامت نے فرمائی یہ بڑی پتے کی ایک بات، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو چند لمحوں میں زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کر دے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دے، الٹ پلٹ کر دے، ایسے بنا دے کہ کھنڈرات ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ کیا سیکھا؟ ایک یہ سیکھا کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام، درجے اور مراتب دیے ہیں، سمجھیے۔ دوسری بات یہ سیکھی کہ اپنی نبی کی تعریف کرتے 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 کسی دوسرے نبی کی توہین اور تحقیر نہ کرنا۔ تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اختیار دے دیا ہے، اچھے کا بھی اور برے کا بھی۔ کوئی اچھا کرتا ہے اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی برا کرتا ہے اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ بتا دیا یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، یہ کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کچھ کر سکتا نہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہیں اس سے جو مرضی سنیں۔ کوئی خبریں سنتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ ریموٹ تو مجبور نہیں کرتا کہ یہی لگاؤ، اس کے اپنے دل اور من کی جو بات ہے وہ لگا لیتا ہے۔ اور ان ساری باتوں میں اگر کوئی قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اجر دوں گا۔ اگر کوئی جو ہے وہ فلمیں اور دیگر گناہ والے کام کرتا ہے تو لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرے گا، اس کو عذاب بھی دے گا اور تو آپ سمجھئے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک حساس سا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔